الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أذن 7 سنين محتسبا كتبت له براءة من النار صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طلبہ اور اسٹیج پر جلوہ افروز مہمانان عظام، میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے ہم سب کو مؤمن بنانے کے ساتھ اور پھر ان کا ایک رواج تھا، ان بستیوں کا ایک رواج تھا کہ ان پر جو بلائیں آتی تھی، ان پر مصیبتیں ہر سال آتی تھی، تو ان بلاؤں کو ختم کرنے کے لیے ایک لڑکی جو مندر کے اندر انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا، ان کو سجایا جاتا تھا، ان کا جو ہے کہ مکمل طب انہیں مزین کر کے مندر میں چھوڑ دیا جاتا تھا، اور پھر کل صبح وہ بلا تو ہٹی جاتی تھی لیکن وہ لڑکی مردہ پائی جاتی تھی۔ جس شخص کے گھر میں یہ شخص مقیم تھے، ان گھر والوں کو، اس گھر کے مالک کو دیکھا کہ وہ غمگین بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ان سے مسئلہ دریافت کیا غمگین ہونے کا، تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ اس مرتبہ میری بیٹی کی باری ہے۔ تو پھر اس شخص نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بیٹی کی جگہ آج رات میں جا کر بیٹھوں گا۔ چنانچہ انہیں کپڑا پہنایا گیا اور پھر انہیں مندر کی حوالہ کر دیا گیا۔ جب رات ہوئی تو پھر دیکھا کہ ایک بلا جو جہاز کی شکل میں آ رہی تھی سمندر سے، تو پھر وہ شخص اذان کے کلمات کہنے لگتے ہیں، اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچتا ہے وہ شخص، تو پھر وہ بلائے ختم ہو جاتی۔ صبح ہوتی ہے، وہ صحیح سالم گھر پہنچتا ہے، لوگ بڑے حیرت میں پڑ جاتے ہیں یہ شخص کیسے بچ گیا۔ ایسا ہی آئندہ سال ہوتا ہے، پھر اس سے اگلے سال بھی ایسا ہی واقعہ پیش آتا ہے۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچتی ہے، پھر بادشاہ سمیت پوری کی پوری بستی مشرف باسلام ہو جاتے ہیں۔ اور مشرف باسلام ہونے کی وجہ کیا نکلی؟ صرف وہ اذان نکلی۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو اس طرح کے اذان دینے کے لیے اور اذان صحیح دینے کے لیے
ہمارے انتظامیہ نے، ہمارے اساتذہ نے باقاعدہ طور پر ایک مسابقہ کی شکل کے اندر طے کیا گیا ہے تاکہ ہماری اذان صحیح ہو جائے، تاکہ وہ اذان جو اذان فی الحقیقت بدیہی طور پر مقصود ہے وہ اذان ہم دے سکیں۔ اس کے لیے ہمارے محتمم صاحب اور ہمارے اساتذہ سب نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد پھر مسابقہ کا یہ عنوان طے پایا ہے۔ خیر، یہ تھی اذان کے تعلق سے کچھ باتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ چونکہ یہ اذان کا پروگرام مسابقے کی شکل میں طے کیا گیا ہے اور مسابقے کے اندر حکم ہوتے ہیں، تو آج ہمارے اس نشست کے حکم ہوں گے حضرت مولانا مفتی صادق صاحب، استاد مدرسہ ہادہ۔ اسی طرح سے ہمارے دوسرے حکم ہوں گے حضرت مولانا اسجد صاحب، استاد مدرسہ ہاسا، اور تیسرے حکم تھے مولانا خلیل الرحمان صاحب، امام و خطیب مرکز مسجد پیپار شہر، لیکن چونکہ شاید وہ کسی وجہ سے آ نہ پائے تو ان کی جگہ حضرت مولانا محمد صاحب کو طے کیا گیا ہے۔ میں تمام حکم حضرات سے مؤدبانہ اور التماسانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ پر جلوہ افروز ہو۔ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ یہ پرچے دے دی۔